علی ظفر صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کل جب میں آپ کی کورٹ میں ملا صبح آپ کو تو آپ نے مسکرا کے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا میں تو شاید آپ کی ڈسٹرکشن دیکھنے آیا ہوں، تو آپ نے کہا یو آر ویلکم. سو آر وی اسٹل ویلکم؟ فیصلہ کلیئر نہیں ہے؟ آپ کا جو کامنٹ تھا اس سے نظر آتا ہے کہ فیصلہ آپ کو آلریڈی پتا چل گیا ہے یا اندازہ ہو گیا ہے کہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے اس کیس میں. آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے؟ میرے نظر میں تو یہ بینچ جو ہے نا جی، یہ ابھی تک اس کا فیصلہ پہلے یہ ہونا ہے کہ یہ بینچ جو ہے یہ پراپرلی باقاعدہ قانون کے مطابق جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے مطابق یہ بنایا گیا ہے یا نہیں. کیونکہ اس کا فیصلہ ہوگا تو معاملہ آگے چل سکے گا. اگر اس کا فیصلہ یہ آ گیا کہ یہ بینچ ہی درست نہیں تو پھر یہ معاملہ جائے گا واپس. میری نظر میں آپ نے جو ابھی اپنے جواب میں اپنے انٹرو میں بہت سارے معاملات کا ذکر کیا، تو ان ساروں کا حل ایک ہی نظر آتا ہے جو جسٹس مسرور علی شاہ صاحب نے سجیسٹ بھی کیا ہے اپنے خط میں، اور وہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ فل کورٹ سپریم کورٹ کا بیٹھے اور بیٹھ کے ان سارے مسائل کا حل کرے، رولز بنا دے، اور اس کے بعد یہ معاملات آگے چلیں. یہ جو جلد بازی ہو رہی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے مختلف ججز میں اور پبلک کی نظر میں آ رہی ہے ساری باتیں، اس سے انسٹیٹیوشن کو بڑا چلیں لیٹس اسٹارٹ. سننے میں بڑی ریزنیبل ریکویسٹ لگتی ہے بلال، اگر فل کورٹ ایک باری بیٹھ کے ختم کر لے سارے مسئلے تو کریڈیبلٹی نہیں آ جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو، اور آپ کو نئے شو کی آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو. پلیجر از آل مائن جی، مبارک ہو آپ کو نئے شو کی. جی دیکھیے مالک صاحب بات یہ ہے تو کیا کہا تھا جملہ فیمس، گڈ ٹو سی یو. گڈ ٹو سی یو ان اندر سیٹ. مالک صاحب بات یہ ہے کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ، ججز ڈونٹ گیٹ ٹو پک اینڈ چوز وچ لاز دے لائک اینڈ وچ ونس دے ڈونٹ لائک. ٹھیک ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس از اے ریالٹی اینڈ وہ ایک لا آف دا لینڈ ایز وی کرنٹلی اسپیک ہے. تو میں تو ایکسپیکٹ کروں گا سپریم کورٹ کے جسٹسز کو کہ وہ اس سے بے شک آپ اس کے اوپر اپنی ایک رائے ضرور دیں، مگر اس سے کمپلائنس تو آپ کا فرض ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر تو یہ وہی والی بات ہوگی جس کا عام طور پہ ججز بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کو یا عام لوگوں کو کہتے ہیں. نہیں، بات یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اٹ سیٹس اے بیڈ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے، مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں اس میں بلیو نہیں کرتا. مجھے تو سو فار یہ سمجھ آئی ہے، اور میرے نزدیک یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے ایز ہی از دا سینئر پیونی جج. تو میرے نزدیک ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. دیکھیے جہاں تک بات ہے 63A کی، اب علی ظفر صاحب کا ہی کین پرہیپس اسپیک بیٹر اباؤٹ واٹ ہز اون ویو از، مگر میرے نزدیک تو جی 63A جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ تو ایک غلط فیصلہ ہے، ایک ری رائٹنگ اٹس اے ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن، اور اس میں باقاعدہ ایک اسپیسیفک انسٹنس ڈیفائنڈ ہے، اس کے ریپرکشنز ڈیفائنڈ ہے، انٹرپریٹیشن کی نہیں ون آف دا فیو اسٹینڈ الونز ہیں. اور اس میں آج بھی سپریم کورٹ میں بحث ہو رہی تھی کہ آرٹیکل 95 کو پھر ٹوٹلی تھرو آؤٹ کر دیتا ہے. جی پرائم منسٹر کو پھر آپ ورچوئل اور میں آپ کی اجازت سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے وہاں پہ سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہوتی ہے جہاں پہ اب ہم ہوں. انٹرپریٹیشن کی آڑ کے اندر ری رائٹنگ یا سب سیکشن نہیں آپ انسرٹ کرتے جو اس دفعہ کیا گیا. اور میں ایک ذرا آپ کا ضرور میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا. آپ نے آرٹیکل 95 کی بات کی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. ایک اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں 1973 کے آرٹیکل 96 ہوتا تھا جو omit ہو گیا، اور اس کو میں فار کانٹیکسٹ اس کا ایک حصہ بڑے جلدی پڑھنا چاہوں گا کہ the vote of a member elected to the National Assembly as a candidate or nominee of a political party cast in support of a resolution for a vote of no confidence shall be disregarded if the majority of the members of that political party in the National Assembly has cast its votes against the passing of such resolution. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ آئین کے فریمرز چاہتے تھے کہ ایک ووٹ ڈس ریگارڈ کیا جائے، وہ اسپیل آؤٹ کیا گیا تھا. یہ آئین میں سے شک ریموو کر دی گئی. اور اسی طرح آرٹیکل 63A کے اندر ووٹ دینے کا حق ہے، ووٹ گنا جانا ہے، اور اس کے ریپرکشنز ہیں ڈیفیکشن کے. وہ تو ابھی تو بحث ہماری، اور میں ایکسپیکٹ کر، اور سر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیانڈ دا بینچ فارمیشن آرگیومنٹ آئی ووڈ ایکسپیکٹ آل پارلیمنٹیرینز ان پولیٹیکل پارٹیز PTI انکلوڈیڈ کہ وہ یہ کہیں کہ یہ حق صرف پارلیمان کا اور الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کا ہے اور یہ سپریم کورٹ کا حق نہیں ہے. اس کے اندر دو بھی ترمیم ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے جب چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب تھے تو ہر پولیٹیکل کیس کے اندر آپ کو میجورٹی کے اندر نظر آتے تھے. منیب اختر بیٹھتے تھے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اپنا اعجاز الحسن صاحب یہ بیٹھتے تھے. اب مجھے نظر آتا ہے کہ بہت سے کیسز میں پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں، فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کہیں جسٹس امین الدین بیٹھتے ہیں اور نعیم افغان بیٹھتے ہیں.
کل کے فیصلے میں بھی یہ 2 تھے. ادھر بھی جو ریپلیس کیا انہوں نے تو جسٹس امین الدین سے کیا. اگر آپ ججز کمیٹی جو بنی ہوئی تھی 3 ممبر اس میں چوتھے نمبر پہ ہیں جسٹس امین الدین اور 3rd نمبر سینیورٹی پہ یحییٰ افریدی. جی ہی شوڈ ہیو کالڈ ہم دیئر. اف یو الاؤ می جی آن دس, لگتا ہے کہ ہر باری چیف جسٹس کے فیوریٹ بینچز ہوتے ہیں, پھر سوال تو اٹھیں گے پولیٹیکل. نہیں, اف یو الاؤ می ٹو ایڈریس دس ویری کوئکلی. دیکھیے ایک Quickly then I have to go to جی دیکھیے ویری کوئکلی, یہ ابھی ریسنٹ ریکانسٹیٹیوٹ کمیٹی سے پہلے تو 3 سینئر موسٹ ججز ہی فیصلے کر رہے تھے نا, تو بینچ کے فیصلے وہ 3 ہی کر رہے تھے. دیکھیے تو جو بھی فیصلہ کر رہے تھے وہ بائی میجورٹی ان دیٹ کمیٹی تھا. دوسرا, آپ نے جو یحییٰ افریدی صاحب والی بات کی, میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا لیٹر جو ان ریسپانس ٹو منصور علی شاہ صاحب تھا وہ پڑھا تھا, اور اس کے اندر آئی کین بی کریکٹڈ اف آئی ایم رانگ, ہی مینشنڈ کہ آفٹر منیب اختر صاحب it was offered to Yahya Afridi Saab, and Yahya Afridi Saab himself excused himself from being, and that's why he moved on to the next judge.